ناظرین، آج جس عنوان پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ اپنا ماتھا مبارک کہاں رکھتے تھے، پیشانی مبارک کہاں رکھتے تھے. تو اس حوالے سے ایک ہمارے سامنے ویڈیو آئی ہے جو شہنشاہ مکی شیعہ عالم ہیں، انہوں نے ایک دو دعوے کیے ہیں. تو سب سے پہلے آپ وہ سن لیں، اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے. جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا، ان کے ماتھے میں ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا. آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے، بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو. لہذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے. السجود علی الخمرہ یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے. خمرہ ٹھیکرے پہ سجدہ اور مٹی، پختہ مٹی پہ سجدہ یہ پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے. ناظرین گزار، آپ نے ویڈیو سن لی اور اس میں شہنشاہ نقوی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں مٹی کے علاوہ کہیں بھی سجدہ نہیں کیا، کسی چٹائی کپڑے پر سجدہ نہیں کیا. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ کسی ثبوت پر منحصر نہیں ہے، اس کی یہ کوئی دلیل نقوی صاحب نے اس پر نہیں دی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کپڑے یا چٹائی پر نماز نہیں پڑھی. تو یہ اس کو جھوٹ ہی میں کہوں گا، اور اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آج ویڈیو میں پیش کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے جو خمرہ کی تعریف پیش کی ہے کہ خمرہ کا مطلب ہے مٹی کی ٹھیکری یا مٹی کی کوئی چیز، یعنی کہ انہوں نے اس کی خمرہ کی جو ترجمہ کیا خمرہ وہ مٹی کے حوالے سے کیا. لیکن جب خمرہ کا ترجمہ دور رسالت میں جو کھجور کے پتے ہوتے تھے اس سے اور اس کی چھال سے جو ہے نا ایک چٹائی بنائی جاتی تھی اس کو خمرہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم المنجد اور باقی کتب میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں بھی جو تعریف شہنشاہ نقوی صاحب نے کی ہے وہ کسی عالم نے کسی لغت امام نے بھی نہیں کی ہے. اور اس کی اپوزٹ ہمارے علماء نے تعریف کی ہے جو صحیح تعریف ہے. خمرہ کا مطلب حقیقتاً مٹی کے برتن یا مٹی کی ٹکیاں نہیں ہے، مٹی کی ٹھیکری نہیں. تو سب سے پہلے یہ میرے سامنے ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی ابواب الصلاۃ ہیں، اور انہوں نے باب قائم کیا ہے ما جاء فی الصلاۃ علی الخمرہ. تو اس حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے خمرہ کی تعریف کی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ خمرہ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چٹائی جو ہوتی ہے اس وقت جو ہوتی تھی، آج بھی کئی علاقوں میں آپ مساجد میں جائیں تو وہاں اس طرح کی چٹائیاں خاص کر سندھ کے علاقے میں مل جاتی ہیں جو کھجور کے پتوں وغیرہ سے بنی ہیں. دور دراز علاقے ہیں، تھرپاکر وغیرہ اور بلوچستان کے علاقے وہاں بھی مل جاتی ہیں. تو اس کا کوئی مطلب بھی کوئی مفہوم بھی مٹی کی ٹکیا یا سرگرہ مٹی کے لحاظ سے نہیں ملتا ہے. یہ جو شہنشاہ نقوی صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے علاوہ یہی ترجمہ جناب شیعہ عالم ہیں علل الشرائع کا جو ٹرانسلیٹ کرنے والے سید حسن امداد صاحب نے بھی اس کا جو ہے نا خمرہ کا مطلب جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ چٹائی. ایک روایت کے اندر انہوں نے اس کا چٹائی مطلب لیے ہیں، اور کسی جگہ بھی اس کا وہ مطلب نہیں ہے، بیان نہیں کیا گیا ہے جس میں جو شہنشاہ نقوی صاحب نے اپنے پاس سے بیان کیا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو شہنشاہ نقوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی چٹائی کپڑے وغیرہ پر نماز نہیں پڑھی، یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. تو اس کو آج ہم پہلے سنت کتابوں سے ایکسپوز کریں گے، پھر شیعہ کتابوں سے دکھائیں گے. تو یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے پورا باب قائم کیا ہے چٹائی پر نماز پڑھنا. تو جناب عبداللہ بن عباس کی روایت کی لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھتے تھے. اور اس طرح ٹاٹ حسیر عربی کا لفظ حسیر، اس کے بارے میں پورا باب قائم ہے. اس میں بھی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ پر نماز ادا ہو. یہ 2 روایتیں ہو گئی. یہ اس کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں،
میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھتا ہوں، فرش پر نماز، جناب انس بن مالک کی یہ روایت ہے، اور جناب انس بن مالک نے ایک پورا واقعہ بیان کیا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پر پانی چھڑکاؤ کر کے اس پر نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح باقی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبارت لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بھی آپ کو نظر آئے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ فرش اور قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر اس طرح کی اور بھی عبارتیں موجود ہیں۔ اب آپ تک میں نے آپ کو بتا دیا، روایات پڑھ کر بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پر نماز پڑھی ہے، اور عمرہ کی تعریف، عمرہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو شہنشاہ نبی صاحب نے من پسند بتایا ہے۔ اور اسی طرح ہماری صحیح البخاری کے اندر روایات موجود ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ علی المسیح، چٹائی پر نماز پڑھنا۔ اسی طرح باب الصلاۃ علی الحمرہ، یہ پورے ابواب ہیں ہمارے اہل سنت کے میں، اس میں چٹائی کا اسباب ملتا ہے، جناب رسول اللہ نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے ایک جناب انس کے بارے میں جو ہے نا، جناب انس، یہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس میں جناب چٹائی پر رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، اس میں تذکرہ ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو پیچھے میں پڑھ چکا ہوں۔ اسی طرح باب الصلاۃ علی الحمرہ کے حوالے سے ایک اور روایت ہے سید میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ فراش پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ یہ میرے سامنے ہے باب الصلاۃ علی الفراش، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ فراش ہوتا ہے کسی چیز کو، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز جو بچھائی جائے، اسے فراش کہتے ہیں، بستر ہے، چادر ہے، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ یہ بھی جناب انس بن مالک کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے کپڑے پر سجدہ کر لیتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث رکھتا ہوں جس میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی واضح روایت ہے جس میں کہیں بھی مٹی کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ مٹی کے بارے میں روایات شہنشاہ نقوی ہے جو کوئی اور شیعہ عالم تب ہمیں بتایا کہ جب ہم مٹی کی نفی کریں کہ مٹی پر سجدہ نہیں ہوتا، ہم خواہ ایک چیز کو نیگیٹو طریقے سے پیش کرنا اور پھر خیانت کرنی، پھر جھوٹ بولنا، اور روایات میں کچھ ہے اور آپ ترجمہ میں کچھ کر لیں، تو یہ بالکل جو ہے نا وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس طرح کا جو بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم ایکسپوز کریں گے اس کو۔ تو یہ ابو سعید خدری کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس حاضر تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ شہنشاہ نقوی صاحب تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی چٹائی پر نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ جناب صحیح مسلم کی روایت تھی، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے۔ اور اسی طرح شیعہ کتابیں اگر دیکھیں تو شیعہ کتب کے اندر بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں جس میں چٹائی پر رسول اللہ اماموں کا جو ہے نا نماز پڑھنا یا ان کا اس طریقے کو ان کا جواز جو ہے بیان کرنا موجود ہے۔ یہ میرے سامنے ارل شرائع ہے اور باب 42 ہے اور جلد یہ 2 ہے۔ اس کے اندر بھی جناب ابو الحسن علیہ السلام کے بارے میں روایت منقول ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میرے آقا ابو الحسن علیہ السلام میری طرف سے ہو کر گزرے، میں اپنی نماز ظہر چٹائی پر پڑھ رہا تھا اور ایک چیز سے ڈانپے ہوئے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس پر سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ چٹائی پر تم کیوں نہیں سجدہ کرتے، تمہیں کیا ہو گیا، کیا یہ زمین سے اگنے والی چیز نہیں ہے؟ یہ جناب رضا علیہ السلام کا فتویٰ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی کے علاوہ بھی دوسری اشیاء پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی لفظ چٹائی جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی، چٹائی کا جو حمرہ ہے اس کا ترجمہ اس شیعہ مترجم نے اہل شرائع کی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے چٹائی کیا ہے، نہ کہ وہ کیا جو شہنشاہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جو ہمارے مدعا کو ثابت کرتی ہیں کہ مٹی کے علاوہ دوسری جگہ پر سجدہ جائز ہے. اور یہ روایت اسی طرح جو میں نے علل الشرائع کی پڑھی ہے، یہ روایت یہاں الاستبصار کے اندر بھی شیخ توسی صاحب نے نقل کی ہے. اور وہ علیحدہ بات ہے، نیچے تکیے کا جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ کی ہے، تو تکیے کا جہاں جواز بنتا نہیں ہے. تکیے کے لیے کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، پس منظر ہونا چاہیے. ویسے جو تکیے کی جو تعویل ہے وہ باطل ہے. اس پر انشاءاللہ جب تکیے پر ہم بحث کریں گے تو اس طرح کی روایات کو لا کر شیخ توسی اور جو اس طرح کے علماء تشیع ہیں انہوں نے جو تکیے کی تعویل کی ہے اس کو انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جناب رضا کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا لکھی ہوئی کاغذ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ام اللہ کہتا وہ یجوز، یہ جائز ہے. تو یہ بھی شہنشاہ نقوی صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کو یہ بتلان کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ جو جن چیزوں پر سجدہ منع ہے یا جن جگہوں پر سجدہ منع ہے وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتاب ہے. اس میں روایت موجود ہے جناب عبداللہ بن عمر کی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع کرنا ہے. کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، ذبحخانہ، قبرستان، راستے کے بڑے حصے، حمام، اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ اور کعبہ کے اوپر. تو جناب چٹائی پر تو کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، اور نہ آپ دکھا سکتے ہیں اہل سنت کا تفصیل، نہ اہل تشیع کا تفصیل آپ دکھا سکتے ہیں. وہاں تو جواز میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو تھا چٹائی پر کپڑے پر نماز پڑھنے کا جواز جو شیعہ سنی کتابوں سے میں نے آپ کو سمجھا. اب ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھتے ہیں کہ جو شہنشاہ نقوی صاحب اور اہل تشیع کے جملہ دنیا کے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی سجدہ گاہ اگر مٹی کا مفہوم دیا جائے، سجدہ گاہ یعنی مٹی پر سجدہ کرنے کا جو مسئلہ دیا جائے تو اس پر بھی شیعہ علماء کا عمل نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک شیعہ کتاب ہی سے روایت رکھتا ہوں. یہ تو میرے سامنے کتاب الخصال ہے. اس کے اندر پورا باب شیخ صدوق نے قائم کیا ہے، سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے امام باقر رحمہ اللہ کا روایت دیتے ہیں تو امام باقر فرماتے ہیں کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. ایک پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، اپنی ناک کو خاک پر رکھنا سنت ہے، مگر فرض صرف 7 اعضاء ہیں. یہ ہے جناب اہل تشیع کی معتبر کتاب. اسی طرح ہماری کتابوں میں جو اہل سنت کی ہیں اس میں بھی یہ روایت موجود ہے جو 7 اعضاء کو واجب کرتی ہیں. رسول اللہ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ عبداللہ بن عباس کی روایت میرے سامنے ہے اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. تو یہ دونوں روایتوں کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سجدہ ماتھا ٹیکنے یا ماتھے کے نیچے مٹی رکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ سجدہ گاہ والی احادیث پر عمل کر لیں گے یا مٹی رکھ کر جو احادیث مٹی والی ہیں اس پر عمل ہو جائے گا، بلکہ آپ نے 7 مقامات پر یہ ٹکیاں رکھنی ہے جو آپ ابھی صرف اپنے ماتھے کے نیچے رکھنی ہے. تو شہنشاہ نقوی صاحب اور جتنے جملہ اہل تشیع ہیں کوئی بھی اس سجدہ گاہ والی حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ 7 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سجدہ کرنے کا. یعنی کہ ان کو جو حکم دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ کو 7 مقامات پر حکم دیا کہ 7 چیزیں لگیں گی تو سجدہ ہوگا. اور وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کی انگلیاں جو وہاں پہ لگتی ہیں اور چہرہ. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ شیعہ علماء کا بھی اس پر عمل نہیں ہے. یعنی کہ ایک چیز شہنشاہ نقوی صاحب اور جو ان کے علماء ہیں وہ خود اس پہ عمل نہیں کر پا رہے اور دعوت دے رہے ہیں اہل سنت کو کہ آپ کی نماز اس کے اپوزٹ ہے یا آپ کا طریقہ کار رسول اللہ کے خلاف ہے. آپ اپنے آپ پر تو عمل کریں. آپ بھی اپنے ان حدیث کو سامنے رکھتے 7 اعضاء کو آپ نے کسی جگہ کسی عالم نے کیا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ 7 جگہ ٹکیاں رکھیں، گھٹنوں کے درمیان گھٹنوں کے نیچے بھی رکھی ہوں، پاؤں کے نیچے بھی رکھی ہوں اور اسی طرح باقی جو ہے ذہن پر بھی ان کے نیچے بھی رکھی ہوں. اگر مٹی کے علاوہ سجدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ 6 مقام کیوں خالی ہیں؟ تو پھر آپ کی بھی نماز باطل ہے، آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہے اور نہ آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مطابق ہے. جب ایک اعضاء بھی مٹی سے خالی ہے رکنا کہیں بھی کسی اہل تشیع نے یہ چیزیں نہیں کی. تو اس لحاظ سے بھی اہل تشیع کا اپنا مذہب سجدہ گاہ والی روایات کو بھی
تسلیم کر کے یا وہی مفہوم تسلیم کر کے وہ بھی خلاف شرع ہے، خلاف عمل ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھتا ہوں جو اہل تشیع کے اس مسئلے کو ایکسپوز کرتی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے جناب سلح کافی کتاب الفروع، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ یسجد الرجل علی شیء لیس علی سائر الجسد، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ان کے امام کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا پورا جسم ایک جگہ پر نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کا سجدہ بھی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہی جسم، ایک آپ کا جسم پورا ایک چیز کا ہونا چاہیے، یا پوری مٹی پہ ہو یا پورا کپڑا پر، پورا چٹائی پر۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ جو تشیع کی نماز ہے ان کا جو ماتھا ہے اس کے نیچے مٹی ہوتی ہے اور باقی جو ہے قالین ہوتی ہے، تو خود ان کی اپنی احادیث کے مطابق ان کا سجدہ درست نہیں۔ تو یہ تھی جناب اہل تشیع اہل سنت مصادر سے روایات جو اہل تشیع کے یہ سجدہ والے مسئلے کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں پیش کی ہیں۔ اور شاہ نقوی صاحب کا جو جھوٹ کہ انہوں نے کہا ہے کہ حمرہ کا مطلب سوائے ٹھیکری کے، مٹی کی ٹھیکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے رد کیا ہے۔ آخری حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مٹی کے علاوہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرے سامنے توضیح المسائل ہیں، اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، وہ چیزیں کہ جن پر سجدہ صحیح ہے، یہ امام خمینی کی کتاب ہے، اور مسئلہ نمبر ہے 1074۔ اس کے اندر پورا انہوں نے ایک بتایا ہے کہ سجدہ زمین اور ان جیسی ان چیزوں پر ہو سکتا ہے جو زمین سے اگی ہوتی ہیں اور کھانے کے کام نہیں آتی، مثلا لکڑی اور درخت کے پتے، اور وہ چیزیں جو کھانے اور پہننے کے کام آتی ہیں، اور سجدہ صحیح نہیں، اور معدنیات پر بھی مثلا سونا چاندی فیروزہ پر سجدہ باطل ہے۔ یعنی کہ یہ عبارت بھی شہنشاہ نقوی صاحب کے اس موقف کو رد کر رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مٹی کے علاوہ کہیں بھی سجدہ آپ نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے علاوہ کسی اور جگہ پر سجدہ کیا، اس کو تو ہم نے روایات سے باطل کرتی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیا عنوان نئی ویڈیو، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس طرح کی نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اس طرح کی جتنے بھی تشریح و روایات ہیں ہماری کتب سے اس طرح کی آدھی چیزیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے۔ السلام علیکم۔